ایسے ہی کچھ لاکھ لوگ یہ کہتے حسین ہے تو مردہ مگر کہو مت ادب. تو قرآن نے دوسری جگہ اس کا جواب دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں مردہ کہنے کی بات تو بہت دور، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. بل آیا ہوں تو کیا گمان کریں؟ قرآن نے کہا بل آیا ہوں بلکہ وہ زندہ ہے. پھر سوال اٹھا زندہ ہے تو کہاں ہے؟ کہاں عند ربہم، اپنے رب کے پاس. پھر سوال اٹھا رب کے پاس ہے تو کھاتے پیتے کیا ہے؟ زندگی کے لیے کھانے پینے کی ضرورت. رب نے کہا یرزقون، تجھے بھی رب کھلاتا ان کو بھی رب ہی کھلاتا ہے. ہم نہیں بول رہے قرآن بول رہا ہے. اب یہاں ایک نقطہ میں دینا چاہتا ہوں. قرآن کو یہ بتانا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہے. تو آیت کریمہ صرف یہ ہوتا کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہے، مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن آیت کیا ہے؟ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں. پہلے کہا مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. سیدھا کہہ دیتا انہیں مردہ نہ کہو، ہٹا کے سیدھا قرآن کہتا جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہے. مسئلہ ہو جائے. جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. فرق ہے ان دونوں باتوں میں سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسئلہ ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہے. یہی کہلانا چاہ رہا ہے قرآن، لیکن اس کو اس طرح سے کہتا جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. ہم نے قرآن سے کہا ڈائریکٹ کہہ دیتا وہ زندہ ہے. قرآن نے کہا یہی تو میری فصاحت ہے، یہی تو میری بلاغت ہے. میں نے کہا جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تم کو ان کی زندگی نہیں سمجھا رہے، ان کی موت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں ان کی موت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس آیت میں زندگی کو نہیں. ہم نے کہا موت کو کہا ہاں، یعنی جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کی موت کا یہ عالم کہ وہ زندہ ہے. جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کی موت کا یہ عالم ہے کہ وہ زندہ ہے. موت سمجھو تم موت، زندگی تو تمہارے بس میں نہیں ان کی کہ سمجھ لو کہ کیا ہے. زندگی تم نہیں سمجھ سکتے ان کی. اگر زندگی سمجھ لیتا تو یزید کبھی سامنے نہ آتا. ان کی زندگی کوئی نہیں سمجھ سکتا. جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کی زندگی کوئی نہیں سمجھ سکتا. قرآن نے کہا صرف موت سمجھو. موت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے. تو جس کی موت کا یہ عالم ہے کہ وہ زندہ ہے تو ان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ اب سوال ایک یہ ہے کہ وہ زندہ کیوں ہے؟ وہ زندہ کیوں ہے؟ آج ہم لوگ مناتے ہیں امام حسین کی یاد، تو لوگ کہتے ہیں یہ مردے کی یاد مناتے ہیں. ہم نے کہا ارے جب امام حسین عاشورے کے دن شہید ہوئے، کوئی ماں کا لال عاشورے کے دن کو نہ مار سکا. ہر سال عاشورہ آتا ہے، جب عاشورہ کو نہ مار سکے تو حسین کو کیا مارو گے؟ حسین زندہ کیوں ہے؟ میرے رب نے کہا اس لیے زندہ ہے کہ زندوں کو وہ دیں. اگر وہ زندہ نہیں ہوتے تو زندوں کو دیتے کیسے؟ ان کو زندہ اس لیے رکھا کہ وہ زندوں کو دے. مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ہم حسین کے نام سے فاتحہ کیوں دیتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ حسین زندہ ہے. ہم ادھر سے عیسائی بھیجتے ہیں، ادھر سے کوئی انعام بھیجتے ہیں. ہم نے ادھر سے بھیجا حسین کے نام کا عیسائی، حسین نے اپنی بارگاہ سے بھیجا انعام. تو زندوں کا سودا زندوں سے ہوتا ہے، مردوں سے نہیں. ہم نے حسین کو زندہ اس لیے کہا کہ ہم زندہ ہیں، اور جو حسین کو مردہ کہتا ہے وہ مردہ ہے. تو آپ کہو گے مردہ کیسے مولانا؟ وہ تو زمین پر چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مردہ کیسے ہوئے؟ ہم نے کہا ابو جہل بھی تو زمین پہ چلتا پھرتا تھا، وہ بھی تو کھاتا پیتا تھا. تو زمین پہ چلنا پھرنا کھانا پینا اس کو زندگی نہیں کہتے. آپ کہو گے زندگی کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے آؤ قرآن سے پوچھیے، قرآن بتا موت کس کو کہتے ہیں اور زندگی کس کو کہتے ہیں. تو قرآن نے کہا دیکھ ابو جہل کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زندہ ہے، مگر جب حضور دین لے کر اس کی بارگاہ میں گئے اس نے جب نہیں مانا حضور کی بات، قرآن نے کہیں جگہ لا تسمعوا الموتى، یہ لوگ مردے ہیں آپ کی بات نہیں سنے
زندہ ہے، مگر قرآن نے کہا یہ مردہ ہے، یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھر بھی یہ مردہ ہے۔ لیکن حسین جب میدان کربلا میں پڑے ہوئے تھے، جب میدان بدر میں شہدا پڑے ہوئے تھے، جب میدان احد میں شہدا پڑے ہوئے تھے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، پیر کٹا ہوا ہے، گردن الگ ہے، خون بہ رہا ہے، مگر قرآن نے کہا خبردار یہ زندہ ہے، یہ مردہ نہیں، زندہ ہے۔ ہم نے قرآن سے کہا عجیب معاملہ ہے، جو مردہ ہے اس کو تو زندہ کہہ رہا ہے اور جو زندہ ہے اس کو تو مردہ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا زندگی اور موت وہ نہیں جسے تو سمجھ رہا ہے، زمین پہ چلنے والے کو زندہ نہیں کہتے، یہ ہاتھ پیر کٹے ہوئے کو مردہ نہیں کہتے۔ ہم نے کہا پھر زندگی کس کو کہتے ہیں اور موت کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، اور جس کے دل میں عداوت رسول ہوتا ہے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اہل سنت۔ تیرا تندور سے نہ آشنا ہے، عجب کیا آج تیری پانسا ہے، تنے پہ روح سے بیزار ہے، خدا ہے زندہ، زندوں کا خدا۔ خدا زندہ ہے اور زندوں کا ہی خدا ہوتا ہے، مردوں کا خدا نہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک دیا کرتے ہیں۔ جس کے دل میں رسول کی عظمت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں مرتا ہے، جگہ بدلتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تقی بابا کے مزار پہ لوگ کیوں جا رہے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں اجمیر میں لوگ کیوں جا رہے ہیں، بزرگوں کے مزارات پہ کیوں جا رہے ہیں، وہ تو مردہ ہے۔ میں نے کہا اگر وہ مردہ ہے، تیرے باپ نے اگر بہت کھلایا پلایا ہے، ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے، جا تو مزار توڑ کے دکھا۔ ارے تو زندہ ہے، تیرے گھر میں آگ لگائی جا رہی ہے، تو زندہ ہے، تیرے گھر کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ لوگ لیتے ہیں زمین کے اندر، مزار کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو کیسی زندگی جی رہا ہے کہ جیتے جیتے مکان کو آگ لگایا جا رہا ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ لیتے ہیں مگر کوئی ان کے گھر کو چھو نہیں سکتا۔ ہم نے کہا تو مردہ ہے، یہ زندہ۔ اور قریب سے سمجھاؤں، آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر دولہ میاں کا مزار ہے، بالکل بیچ سڑک پر۔ انگریز نے چاہا کہ اس کو توڑ دے، روڈ نکال رہا تھا، اور جب اس نے توڑنا چاہا تو جس نے ہتھوڑا مارا ایک، دوسرے دن وہ ختم، دوسرا مزدور آیا اس نے مارا وہ بھی ختم، تیسرے دن کوئی نہیں آیا۔ انگریز بہت پریشان ہے، کہا پتا نہیں کیسا ہے یہ مزار، اوپر مارتا ہوں یہ اندر سے مارتا ہے۔ ایک بار مار کے گھر گیا تو پھر اٹھا ہی نہیں۔ صاحب ہم نہیں توڑیں گے، یہ زندوں کا مزار ہے، مردوں کا نہیں۔ یہاں ہتھوڑا ہم مارتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کون مارنا، گھر تک نہیں چھوڑتے۔ انگریزوں نے کہا کیا کیا جائے، کہا آپ سمجھو ہم توڑیں گے نہیں۔ آج بھی وہ مزار بیچ سڑک پر ہے، اس نے راستے کا رخ بدلا ہے، مزار کو نہیں بدل سکا۔ تو یہ اللہ والے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، اور تم جو ہمیں مانتے رہو، اور مانتے ہی نہ رہو، ہم سے مانگو، ہم تم کو دیں گے۔ آج کوئی آدمی زندہ رہ کر مردوں سے سودا نہیں کرتا، کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا۔ پان کی دکان ہے، اگر آپ کا دوست ہے بہت قریبی مر گیا، کل آپ دفن کر کے آئے، آج وہ آ جائے پان کی دکان پہ، پان لگاؤ بھی تو آپ دکان چھوڑ کے بھاگ جاؤ، کہو کہ بھیا پوری دکان لے کے جائے۔ کہتا یار عجیب آدمی ہے، تو میرا دوست کب تک ساتھ کھاتے تھے پیتے تھے، آج میں پان لینا ہے تو بھاگ گیا دکان چھوڑ کے۔ ارے میں تو دبا کے آیا سفر میں چھوڑے، دفنا کے میرے پیچھے کیسی دوستی ہے تیری، مجھے لے کے جائے گا۔ ارے پان دے دے نہیں، زندہ آیا پان لگاؤ، کتنے لگاؤ، لگا کے دے دیا آپ نے۔ زندوں سے سودا، زندوں کا، مردہ ایک آ جائے تو بھاگ جائیں گے، آپ دکان چھوڑ گئے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر میں اگر جنگلی جانور آ جائے نا، جنگل کا اگر شیر بھی آ جائے، شیر بابا بہت پہلوان، سمندر میں آ جائے تو سمندر
ٹھو کے مار دے گا اس کو، ہوگا تو جنگل کا، مگر ہم نہیں چھوڑتے۔ لیکن اگر سمندر میں ایک چھوٹی مچھلی بھی رہتی ہے تو سمندر اس کو نہیں مارتا، اگر وہ مچھلی سمندر سے باہر جائے گی تو مر جائے گی۔ تو سمندر اندر کے رہنے والے، سمندر کے اندر رہنے والے جانوروں کو سمندر باہر نہیں جانے دیتا، اور باہر کے جنگلی جانوروں کو سمندر آنے نہیں دیتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں حسین کی محفل، رسول کی محفل عشق الہی کا سمندر ہے۔ اللہ کے رسول اپنے عاشقوں کو باہر نہیں رہنے دیتے اور گستاخوں کو اندر نہیں آنے دیتے۔ گستاخ کو اندر نہیں آنا، عاشق تو باہر نہیں جاتے، تو آتے ہیں وہی جن کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو ہم آئے نہیں بلائے گئے، ہم آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین، قرآن نے کہہ دیا کہ زندہ ہیں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، دوسری طرف سے دیکھیں آپ، یزید کی فوج بہت ہے، حسینی لشکر تھوڑا،